ایک دن میں اور میرے دوست خالد ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں نے ان کی جانب دیکھا تو خالد بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر میرے دوست خالد کہنے لگے، میں ہمیشہ سے ہی بدتمیز رہا۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا، کھانا کھاتے ہوئے ضد کرتا۔ مجھے یاد نہیں کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھوں سے نہایا ہو، کھانا کھایا ہو، کپڑے پہنے ہوں، جوتے کے تسمے باندھے ہوں۔ باپ، بہن اور بھائی کی محبت مجھے نہ مل سکی۔ پرائمری اور مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بیگ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا، مگر صبح آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ ساری چیزیں سلیقے کے ساتھ میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہیں، اور بیگ بڑی نفاست کے ساتھ میز پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ بیٹا دودھ پی کر ہی سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہل تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین، دوسرا روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں نکال کر رکھ دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ ہی کبھی کوڑے دان میں دیکھا۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی مشین کی طرف رخ کرتا جس سے مجھے بہت چڑ تھی۔ جب بھی مجھے معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے میں برآمدے میں جا کے دیکھا تو موٹے شیشے کے چشمے لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، بیٹا وہ سامنے والی سریا کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اسی لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر پڑھائی کمپلیٹ ہوئی اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکا کر ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا ہوا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں، اے ماں اٹھیے، بھوک لگی ہے، ماں ماں بھوک لگی ہے۔ چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں کی، مگر شاید ماں اب کے بعد اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، گویا قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون اسے دیا، وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے میرے دوست کے آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ اللہ پاک میرے اور جن کے والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے۔ ماں بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔
ماں بڑی نعمت ہے، اس کی خدمت کیجیے، ماں بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کیجیے۔